السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامی اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ان الاصل فی المبتدا التقدیم وجاز تاخیرہ لکنہ قد یجب لعارض كما أشار إليه بقوله وإذا كان المبتدأ مشتملا على ما له صدر الكلام أي على معنى وجب له صدر الكلام كالاستفهام فإنه يجب حينئذ تقديمه حفظا لصدارته، مثل من أبوك، فإن من مبتدأ مشتمل على ما له صدر الكلام وهو الاستفهام، فإن معناه أهذا أبوك أم ذاك، وأبوك خبره، وهذا مذهب سيبويه، ومذهب بعض النحاة، وذهب بعض النحاة إلى أن أبوك مبتدأ لكونه معرفة، ومن خبره الواجب تقديمه على المبتدأ إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کافیہ ایک دوسرے حکم کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مبتدا کے اندر اصل تو یہی ہے کہ وہ خبر پر مقدم ہو۔ اصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تاخیر بھی جائز ہے، لیکن کبھی کبھی مبتدا کی خبر پر تقدیم واجب بھی ہو جاتی ہے کسی عارض کی وجہ سے، یعنی کوئی عارض ایسا موجود ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مبتدا کو مقدم کیا جائے، مؤخر نہیں کیا جا سکتا، تو ایسی صورت میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب بھی ہوگا۔ وہ کون کون سی جگہ ہے جہاں پر مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا واجب ہے؟ صاحب کافیہ آج کے سبق میں وہ جگہ بیان کر رہے ہیں کہ جن جگہوں میں مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا واجب ہے۔ فرماتے ہیں صاحب شرح جامی، ثم ان الاصل فی المبتدا التقدیم، پھر ایک بات یہ بھی جان لیجئے، یہ در حقیقت صاحب شرح جامی مصنف کی کتاب، مصنف کی عبارت وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ مُشْتَمِلًا عَلَى مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ کا ماقبل سے ربط جوڑ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر مبتدا کے اندر اصل یہی ہے کہ تقدیم ہو، مبتدا کو خبر پر مقدم کیا جائے، اور اصل یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جازہ تاخیر ہو، اس کی تاخیر بھی جائز تھی، یعنی مناسب یہی تھا کہ مبتدا کو خبر پر مقدم کیا جائے، اور جہاں پر مناسبت ہوگی، مناسب ہوگا اور راجح یہ ہوگا کہ مبتدا کو مقدم کیا جائے تو وہاں پر اس کی تاخیر بھی جائز ہوگی۔ لیکنہ قد یجب لعارض، لیکن کبھی کسی عارض کی وجہ سے کبھی مبتدا کو مقدم کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے، کما اشار الیہ بقولہ، جیسے کہ اسی بات کی طرف مصنف نے آنے والے اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے۔ فرماتے وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ مُشْتَمِلًا عَلَى مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ، یہ ان جگہوں میں سے پہلی جگہ ہے جہاں پر مبتدا کو اس کی خبر پر مقدم کرنا واجب ہے۔ فرماتے صاحب کافیہ کہ جب مبتدا ما لہو صدر الکلام پر مشتمل ہو، یعنی مبتدا مشتمل ہو ایسے معنی پر، مبتدا کے اندر ایک ایسا معنی ہو جو معنی صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے۔ تو مصنف کے قول ما لہو صدر الکلام مشتملاً علی ما لہو صدر الکلام، تو علی ما سے مراد یہاں پر وہ معنی ہے جس کے لیے صدارت کلام واجب ہوتی ہے، جیسے کہ استفہام ہے، تمنی ہے، ترجی ہے، بات سمجھ آئی، ضمیر شان ہے، لام ابتدا ہے، شرط ہے، تو یہ سب کے سب، یعنی چاہے استفہام ہو یا تمنی و ترجی الی غیری، یہ سب کے سب صدارت کلام کو چاہتے ہیں،
ان کا تقاضا ہوتا ہے صدارت کلام کا، کیونکہ یہ سب کے سب جملے کے معنی کی تغییر پر دلالت کرتے ہیں۔ کس پر دلالت کرتے ہیں؟ تغییر پر دلالت کرتے ہیں۔ جب تغییر پر دلالت کرتے ہیں تو اب ان کو اول کلام میں ہی لانا لازم ہے، تاکہ اول کلام ہی میں اول امر ہی سے تغییر سمجھ میں آ جائے، تغییر پر تنبیہ ہو جائے اول امر ہی سے۔ اس لیے ان کو یہ سب کے سب صدر کلام کو چاہتے ہیں، ان کو صدر کلام کلام کے شروع میں لانا یہ ضروری ہے۔ لہذا جب مبتدا ایسے معنی پر مشتمل ہوگا تو مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہو جائے گا صدارت کلام کی حفاظت کے لیے۔ فرماتے ہیں اے علی معنن، یعنی مبتدا ایک ایسے معنی پر مشتمل ہو وجب لہ صدر الکلام، جس معنی کے لیے صدارت کلام واجب ہے، کل استفہام، جیسے کہ استفہام یہ ہے، تمنی ہے، ترجی ہے، ایسی شرط ہے، لام ابتدا ہے، ضمیر شان ہے۔ اگر مبتدا ان پر مشتمل ہے تو مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ فإنہ یجب حینئذ تقدیمہ، اس وقت مبتدا کو اس کی خبر پر مقدم کرنا واجب ہے، حفظا لصدارتہ، اس کی صدارت کے لیے۔ کس کی صدارت کے لیے؟ یعنی جس کے لیے صدر کلام واجب ہوتا ہے، جو صدر کلام کو چاہتا ہے، اس کی صدارت کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی صدارت کی حفاظت کے لیے مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے، کیونکہ اگر مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے تو ما لہ صدر الکلام کے لیے صدارت نہیں رہے گی۔ مثال جیسے من ابو کا، تو یہاں پر من یہ مبتدا ہے، کیا ہے؟ من مبتدا ہے، صدارت کلام جو چیز صدارت کلام کو چاہتی ہے اس پر یہ مشتمل ہے، یعنی من کے اندر معنی استفہام ہے، لہذا من مبتدا ہے، اس کے اندر معنی استفہام ہے، تو صدارت کی حفاظت کے لیے من کو مقدم کرنا واجب ہے۔ تو یہاں پر من مبتدا ہے تو مبتدا کو اس کی خبر پر مقدم کرنا، یعنی ابو کا جو خبر ہے اس پر مقدم کرنا واجب ہے۔ لہذا من ابو کا، تو من مبتدا ہے، یہاں پر مقدم کرنا واجب ہے، لہذا یہ نہیں کہہ سکتے ابو کا من، یہ نہیں کہیں گے، یہ امام سیبویہ کا مذہب ہے۔ فرماتے ہیں صاحب شرح جامی فإن من مبتدا مشتمل علی ما لہ صدر الکلام، تو یہاں پر من ابو کا میں من یہ مشتمل ہے، ما لہ اس پر مشتمل ہے جس کے لیے صدارت کلام ہے، اور وہ کیا ہے جس کے لیے صدارت کلام ہے؟ وہ الاستفہام، وہ یہاں پر کیا ہے؟ استفہام ہے۔ فإن معنی ہو، کیونکہ من ابو کا میں جو من ہے اس کا معنی ہے صدارت کلام ہے کیسے، اس میں استفہام ہے کیسے، معنی استفہام کو بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کیونکہ من ابو کا معنی ہے اہذا ابو کا ام ذاکا، کیا یہ تیرا باپ ہے یا وہ تیرا باپ ہے۔ تو یہاں پر در حقیقت من ابو کا معنی ہے کہ استفہام کرنا ہے، پوچھنا ہے کہ یہ تیرا باپ ہے یا وہ تیرا باپ ہے، یعنی امتیاز مقصود ہے، امتیاز کا سوال کر رہا ہے وہ۔ تو فرماتے ہیں اہذا ابو کا ام ذاکا، یہ معنی ہے اور یہ استفہام کا معنی ہے۔ وہ ابو کا خبرہ، اور ابو کا جو ہے یہ من کی خبر ہے۔ وہذا مذہب سیبویہ، یہ امام سیبویہ کا مذہب ہے۔ یہ پوری گفتگو کر کے صاحب شرح جامی نے در حقیقت ایک شبہے کا ازالہ کیا ہے۔ کوئی یہ شبہ کر سکتا ہے کہ من ابو کا میں من کو مبتدا کیسے بنا دیا، جبکہ من نکرہ ہے اور نکرہ کا مبتدا بنانا صحیح نہیں ہے۔ تو صاحب شرح جامی نے بتایا کہ امام سیبویہ کے نزدیک وہ نکرہ مبتدا واقع ہو جاتا ہے کہ جو نکرہ مشتمل ہو معنی استفہام پر، یعنی جو نکرہ متضمن ہو استفہام کو، وہ نکرہ مبتدا واقع ہو جاتا ہے۔ تو صاحب شرح جامی نے یہ بتا کر کہ فإن من مبتدا مشتمل علی ما لہ صدر الکلام وہو الاستفہام، اور آخر اپنے قول وہذا مذہب سیبویہ کہہ کر کے اس سوال کا، اس شبہے کا ازالہ فرما دیا ہے۔ تو اور جب یہ کہا صاحب شرح جامی نے وہذا مذہب سیبویہ، یہ مذہب سیبویہ ہے، اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی اور بھی مذہب ہے جس کو صاحب شرح جامی اپنے ان لفظوں سے بیان کر رہے ہیں۔ وذهب بعض النحاة الى ان ابو کا مبتدا، اور بعض نحوی حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں کہ من مبتدا نہیں ہے بلکہ من ابو کا میں ابو کا مبتدا ہے۔ جو لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ابو کا مبتدا ہے من مبتدا نہیں ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ من نکرہ ہے تو نکرہ
کا مبتدا واقع ہونا لازم آئے گا، اس لیے من کو مبتدا انہوں نے نہیں بنایا بلکہ اس کو خبر مقدم بنایا، اور ابو کا یہ معرفہ ہے اضافت کی بنا پر، اس لیے اس کو مبتدا بنا دیا ہے۔ بات سمجھائی؟ فرماتے ہیں وَذَهَبَ بَعْضُ النُّحَاةِ إِلَىٰ أَنَّ أَبُو کا مبتدا، اور بعض نحویین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ابو کا مبتدا ہے، کیوں؟ لِقَوْنِهِ معرفہ، کیونکہ وہ معرفہ ہے۔ وَمَن خَبْرُهُ، اور من جو ہے اس ابو کا مبتدا مؤخر کی خبر مقدم ہے، الواجب تقدیمہ، جس کی تقدیم اس کی خبر اس کے مبتدا پر واجب ہے، کیونکہ خبر اگر ما لہ صدر الکلام پر مشتمل ہو تو خبر کو بھی تو مقدم کرنا واجب ہے، اس لیے من کو خبر بنایا جائے گا کیونکہ وہ نکرہ ہے۔ جب خبر بنایا جائے گا لیکن معنی استفہام کو متضمن ہے، وہ معنی استفہام پر مشتمل ہے، اس لیے اس خبر کو مقدم کرنا واجب ہے، اس لیے من خبر مقدم ہے، ابو کا مبتدا مؤخر ہے۔ بعض نحویین اس بات کی طرف گئے ہیں۔ اچھا، من ابو کا میں امام سیوے کا مذہب یہ ہے کہ من مبتدا ہے اور ابو کا خبر ہے۔ سیرافی نے من کو مبتدا مانا ہے اور ابو کا کو خبر مانا ہے، لیکن اس وجہ سے من کو مبتدا نہیں بنایا کہ نکرہ ہے اور استفہام پر مشتمل ہے، اس لیے وہ مبتدا ہوگا۔ یہ تو امام سیوے کا مذہب تھا، انہوں نے یہ کہا کہ من ابو کا میں من جو ہے وہ نکرہ ہے لیکن نکرہ مخصصہ کے درجے میں ہے، نکرہ مخصصہ کی قوت میں ہے، یعنی ابھی فی الحال تو من اگرچہ نکرہ ہے لیکن اس کی تعویل احاذہ ابو کا امزاکا سے کرنا صحیح ہے۔ کیا ہے؟ احاذہ ابو کا امزاکا سے اس کی تعبیر کرنا صحیح ہے۔ لہذا یہاں پر من جو مبتدا ہے یہ مخصوص ہو گیا ہے عموم کی وجہ سے۔ احاذہ ابو کا امزاکا، جس طریقے سے ما احد خیر منکا میں عموم کی وجہ سے وہاں پر شمول افراد کی وجہ سے وہاں پر اختصاص ہو گیا تھا نکرہ میں، ایسے ہی احاذہ ابو کا امزاکا کہنے سے یہاں پر بھی من اگرچہ نکرہ ہے اس میں اختصاص ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگوں نے معالن یہ کہا کہ من کی تعبیر احاذہ ابو کا امزاکا کہنے سے کرنے کے ذریعے سے ہو سکتی ہے اس کی تعبیر، اس لیے یہ من مبتدا ہے، یہ کہا ہے بعض لوگوں نے۔ بہرحال گفتگو یہ ہوئی کہ من ابو کا میں من مبتدا ہے۔ صاحب کافیہ نے اسی کو پیش کیا اور مثال میں من ابو کا پیش کر کے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ صاحب کافیہ کے نزدیک مذہب سیبویہ ہی مختار ہے۔ یہ من جن لوگوں نے یہ کہا کہ من خبر مقدم ہے، مبتدا پر اس کی تقدیم واجب ہے، کیوں تقدیم واجب ہے؟ انہوں نے فرمایا لتضمنہ معنی الاستفہام، کیونکہ من یہاں پر خبر ہے اور معنی استفہام کو متضمن ہے، اس لیے خبر کو مقدم کرنا یہاں پر واجب ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہوئی مبتدا کی تقدیم کی کہ مبتدا ما لہ صدر الکلام پر مشتمل ہو تو ایسے مبتدا کو مقدم کرنا واجب۔ او کانا معرفتین، یا دونوں معرفہ ہوں، یعنی دوسری جگہ یہ ہے کہ مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا تب واجب ہے جبکہ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، یعنی اصل تعریف دونوں کے اندر موجود ہو۔ کیا ہو؟ اصل تعریف دونوں کے اندر موجود ہو، خواہ وہ تعریف دونوں کے اندر جو موجود ہے اور وہاں پر کوئی قرینہ نہ ہو کہ کون سا مبتدا ہے کون سی خبر ہے، تو عدم قرینہ کے وقت جبکہ چونکہ دونوں معرفہ ہیں، دونوں کا مبتدا بننا صحیح ہے اور قرینہ بھی ہے نہیں ایسا کہ جو یہ بتائے کہ یہ مبتدا ہے، تو ایسی صورت میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے تاکہ مخاطب التباس میں نہ پڑے۔ فرماتے ہیں او کانا اے المبتدا والخبر معرفتین، یا دونوں مبتدا و خبر دونوں معرفہ ہوں، متساویین فی التعریف، خواہ تعریف میں متساوی ہوں، او غیر متساویین یا تعریف میں متساوی نہ ہوں۔ یہاں پر صاحب شرح جامی نے متساویین فی التعریف اور غیر متساویین فی التعریف یہ جو ذکر کیا ہے یہ در حقیقت ایک وہم کا ازالہ کرنے کے لیے، کیونکہ اگر صاحب کافیہ نے جو یہ کہا او کانا معرفتین یا دونوں معرفہ ہوں تو ایسی صورت میں کوئی یہ وہم کر سکتا تھا کہ دونوں کے اندر تعریف برابر ہو،
तसावी हो तारीफ में, ये वहम कर सकता था कोई, तो साहिब शरह जामी ने उसका इजाला फरमा दिया कि नहीं, मारफा होना ज़रूरी है कि दोनों मारफा हो तो मुब्तदा को मुकद्दम करना वाजिब है, चाहे दोनों की तारीफ बराबर बराबर ना हो। अगर दोनों बराबर हैं तारीफ में तब भी मुब्तदा को मुकद्दम करना वाजिब है, और दोनों तारीफ में मुतसावी नहीं है तब भी मुब्तदा को खबर पर मुकद्दम करना वाजिब है, जबकि उन दोनों में से किसी एक के मुब्तदा होने पर करीना ना हो। जैसे हमने कहा ज़ैदुन अम्रुन, ज़ैद अम्र है, तो यहां पर देखिए मारफा होने में दोनों बराबर हैं, किसको मुब्तदा बनाया जाए, किसको खबर बनाया जाए, नहीं समझ में आ रहा है। करीना नहीं है यहां पर, जब करीना नहीं है तो जिसको हम मुकद्दम कर देंगे हमारा मुखातब उसी को मुब्तदा समझेगा। और तारीफ में बराबर ना हो, मुतसावी ना हो, उसकी मिसाल जैसे कि साहिब शरह जामी मिसाल दे रहे हैं, जैसे कि ज़ैदुनिल मुंतलिक, तो ज़ैदुनिल मुंतलिक में ज़ैद आलम है, आलमियत में तारीफ ज़्यादा होती है। अल मुंतलिक वो भी मारफा है अलिफ लाम के दुखूल की वजह से, तो तारीफ अलिफ लाम की वजह से जो आती है वो उससे कम होती है जो आलमियत की वजह से आती है। तो ज़ैद के अंदर तारीफ ज़्यादा है, अल मुंतलिक में तारीफ कम है, लेकिन नफ्से तारीफ दोनों है तो मारफा ही, अगरचे तारीफ मिक़दार तारीफ में दोनों बराबर नहीं है। तो ऐसी सूरत में भी मुब्तदा को मुकद्दम करना वाजिब है। ज़ैदुल मुंतलिक, ज़ैद को मुब्तदा बनाया जाए तो मुंतलिक ज़ैद को मुकद्दम करना वाजिब है मुंतलिक पर, और अगर मुंतलिक को मुब्तदा बनाया जाए तो मुंतलिक को मुकद्दम करना वाजिब है ज़ैद पर, और कहा जाएगा अल मुंतलिक़ु ज़ैदुन। बहरहाल बात समझ में आ गई। इसलिए साहिब शरह जामी ने मुतसावियैन फी तारीफ और गैर मुतसावियैन ये उमूम पैदा कर दिया, ताकि ये वहम ना हो कि दोनों के मारफा होना बराबर बराबर हो, ये वहम ना हो। फरमाते हैं औकाना अल मुब्तदा वल खबर, अब मारिफतैन दोनों मारफा हो, मुतसावियैन फी तारीफ, तारीफ में चाहे मुतसावी हो और गैर मुतसावियैन या मुतसावी ना हो, वला करीना ताला कौन अहदिहिमा मुब्तदा, और दोनों में से किसी एक के मुब्तदा होने पर कोई करीना ना हो और दूसरे के खबर होने पर कोई करीना ना हो, जैसे कि ज़ैदुनिल मुंतलिक। साहिब शरह जामी ने उसकी मिसाल दी है कि जो मुब्तदा और ख़बर दोनों मारफा तो हैं लेकिन तसावी फिर तारीफ़ नहीं है। और रही तसावी फिर तारीफ़ की मिसाल, तो उसकी मिसाल जैसे कि ज़ैदुन अम्रुन, ज़ैद अम्र है तशबीह के तौर पर। औ काना मुतसावियैन, दोनों मारफा हों या मुब्तदा खबर दोनों मुतसावी हों, क्या हों दोनों मुतसावी। अब मुतसावी किस में होंगे, तो मुतसावी असले तखसीस में, किस में, असले तखसीस में, कि मुब्तदा खबर दोनों नकरा हैं लेकिन दोनों में तखसीस हो गई है, और जब तखसीस हो गई तो तखसीस होने के बाद दोनों में से हर एक का मुब्तदा बाक़ी होना सही है, लेकिन कोई करीना नहीं है इस बात पर कि कौन सा मुब्तदा है, तो असले तखसीस में दोनों बराबर हों तो ऐसी सूरत में मुब्तदा को मुकद्दम करना खबर पर वाजिब है। यहाँ पर भी मुतसावियैन फिर तखसीस से मुराद असले तखसीस में मुतसावी होना है कि असल दोनों में तखसीस होना चाहिए, चाहे मिक़दार तखसीस अलग अलग हो, क्या हो, मिक़दार तखसीस अलग अलग हो। कभी कभी तखसीस किसी एक के अंदर एक ही तखसीस होती है और दूसरे के अंदर दो तखसीसें हो जाती हैं, तो जिसके अंदर दो तखसीसें हो गई और एक के अंदर एक तखसीस है, तो इस बिना पर यह नहीं कहा जाएगा जिसके अंदर दो तखसीसें हैं उसको मुकद्दम करना वाजिब है, नहीं, यहाँ पर दोनों को मुब्तदा बनाना सही है। ये नहीं कहा जाएगा कि जिसके अंदर दो तखसीसें उनको उसको मुब्तदा बनाया जाएगा, नहीं, बल्कि दोनों को मुब्तदा बनाना सही है। असले तखसीस में अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों में से हर एक को मुब्तदा बनाना सही है। अब किसको मुब्तदा बनाया जाए, तो कह रहे हैं कि मुखातब इल्तिबास में पड़ेगा, इसलिए जिसको भी मुब्तदा बनाया जाए उसको मुकद्दम करना वाजिब होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी असले तखसीस ही मुराद है, असले तखसीस में बराबर हो ना कि मिक़दार तखसीस में। ऐसा हो सकता है कि किसी के अंदर एक तखसीस हो और किसी के अंदर दो तखसीसें हों, तो दो ये मिक़दार तखसीस में मुतफावित होने की वजह से ये नहीं कहा जा सकता है जिसमें ज़्यादा तखसीस है वो मुब्तदा बनेगा। बात समझ में आई, बल्कि दोनों में से हर एक का मुब्तदा बनना सही है और इल्तिबास होगा मुखातब को, तो अब इल्तिबास को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि मुब्तदा को मुक़द्दम किया जाए। फरमाते हैं मुतसावी हों असल तखसीस में, इसलिए साहिब शरह जामी ने असल तखसीस कहा है, लाफ़ी क़द्री ही उसकी मिक़दार में, मिक़दार तखसीस में मुतसावी होना ज़रूरी नहीं है। हत्ता लौ क़ीला, यहाँ तक कि अगर कहा जाए ग़ुलाम रजुलिन सालिहुन खैरुम मिनका, अगर ये कहा जाए तब भी लवजब तक़दीम हो, ऐसा तब भी मुब्तदा की खबर पर तक़दीम वाजिब है,
کیونکہ التباس اس صورت میں بھی ہوگا اگرچہ مقدار تخصیص میں یہاں پر تفاوت ہے۔ کیسے تفاوت ہے؟ وہ یہ کہ غلام بھی دیکھیے نکرہ تھا اور خیرن جو خبر ہے وہ بھی نکرہ ہے، دونوں میں تخصیص ہوئی ہے۔ خیرن کے اندر تخصیص ہوئی ہے منکا کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے تخصیص ہوئی ہے؟ لفظ منکا کے ذریعے سے، من کے ذریعے سے استعمال ہونے کی وجہ سے، من کے بعد ضمیر خطاب ہے، اس کی وجہ سے تخصیص ہوئی ہے خیرن میں۔ اور غلام میں تخصیص ہوئی ہے کہ اس کی اضافت ہے رجلن کی جانب، تو اضافت کی وجہ سے تخصیص ہوئی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اضافت کی وجہ سے۔ پھر ایک اور تخصیص ہے غلام کے اندر، کیا؟ رجل، غلام و رجل صالح، صالحین کو اگر رجل کی صفت بنایا جائے تو اب ہر رجل کا غلام مراد نہیں ہے بلکہ رجل صالح کا غلام مراد ہے، تو یہ دوسری تخصیص ہوئی۔ اور یہ بھی پڑھا گیا ہے غلام و رجل صالح، یعنی صالحن کو غلام کی صفت بنایا جائے، تو غلام کی ایک تو تخصیص ہو گئی رجل کی طرف اضافت کی وجہ سے، اور دوسری تخصیص ہو گئی ہے صالحن صفت لا کر۔ تو یہاں پر دو تخصیصیں ہیں اور خیر من کا میں ایک ہی تخصیص ہے، تو اصل تخصیص میں چونکہ دونوں برابر ہیں اگرچہ مقدار تخصیص دونوں کی الگ الگ ہے، لہذا ایسی صورت میں بھی مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا واجب ہے۔ فرماتے ہیں مثل صاحب شرح جامی نے تو یہ مقدار میں تفاوت ہے، اصل مقدار تخصیص میں تفاوت ہے، اس کی مثال صاحب شرح جامی نے بھی دی ہے اور صاحب کافیہ نے بھی مثال دی ہے۔ صاحب کافیہ نے مثال دی جیسے کہ افضل من کا افضل منی، افضل منی افضل من کا، تو افضل منی میں افضل اس میں تفضیل ہے، اس میں بھی عموم ہے، لہذا منی کے ذریعے سے اس میں تخصیص ہو گئی۔ افضل من کا میں بھی، افضل میں بھی نکارت ہے، من کا کے ذریعے سے اس میں بھی تخصیص ہو گئی۔ تو افضل منی افضل من کا میں یہاں پر تخصیص دونوں میں ہے، اصل تخصیص میں دونوں برابر ہیں، اگرچہ مقدار تخصیص میں دونوں میں یہاں پر بھی تفاوت اور فرق ہے، کیونکہ منی میں یہاں پر افضل یہاں پر مفضل علیہ یا متکلم ہے، اور افضل و منکا میں مفضل علیہ جو ہے وہ کاف ضمیر خطاب ہے۔ ظاہر بات ہے ضمیر متکلم جو متکلم ہے وہ تخصیص میں، وہ تعریف اور تخصیص میں بڑا ہوا ہوتا ہے بمقابل مخاطب کے، تو افضل و منی میں جو تخصیص ہے وہاں پر تخصیص زیادہ ہے اور افضل و منکا میں تخصیص کم ہے، تو مقدار تخصیص میں دونوں میں یہاں پر تفاوت ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اگرچہ یہاں پر ایک ہی لفظ کے ذریعے سے تخصیص ہے، اور صاحب شرح جامی نے جو مثال دی تھی غلام اور رجل صالح خیر من کا میں، وہاں پر بھی مقدار تخصیص میں تفاوت تھا لیکن الگ الگ لفظوں کے ذریعے سے، اس لیے صاحب شرح جامی نے ایک الگ نوعیت کی تخصیص کو بیان کرنے کے لیے ایک الگ مثال پیش کر دی ہے، صاحب کافیہ کی مثال پر اکتفا نہیں کیا۔ رفعاً للاشتباہ، یہاں پر مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا کیوں واجب ہے؟ اس صورت میں اشتباہ کو ختم کرنے کے لیے کہ اگر مبتدا کو کوئی قرینہ نہیں ہے کہ کون سا مبتدا ہے کون سی خبر ہے تو مخاطب ہمارا اشتباہ میں پڑے گا، اس لیے اشتباہ کو ختم کرنے کے لیے مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہوگا، جس کو مقدم کر دیا جائے گا ہمارا مخاطب اسی کو مبتدا سمجھے گا۔ وکان الخبر فعلا لہ، ایک تیسری صورت یہ ہے کہ چوتھی صورت یہ ہے کہ خبر مبتدا کا فعل ہو، خبر مبتدا کا فعل ہو تو ایسی صورت میں بھی مبتدا کو مقدم کرنا واجب۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا زید قام، زید قام، زید کھڑا ہوا، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خبر جملہ فعلیہ ہو اور وہ فعل ایسا ہو کہ جو مبتدا ہی کا فعل ہو، جیسے کہ ہم نے کہا زید قام، زید مبتدا ہے، قامہ اس کی خبر ہے، اور یہاں پر خبر جملہ فعلیہ ہے، اور فعلیہ میں جو قامہ فعل ہے وہ زید ہی کا فعل ہے کیونکہ زید ہی تو کھڑا ہوا۔ تو اب ایسی صورت میں زید قامہ میں یہاں پر مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر جب مبتدا ہی کا وہ فعل ہے، اب اگر ایسی صورت میں مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے تو اب کہیں گے ہم قامہ زیدن، تو اب قامہ زیدن ہم نے کہہ دیا تو ایسی صورت میں زید اب مبتدا نہیں رہے گا بلکہ مخاطب اب اس کو فاعل ہی سمجھے گا کہ فعل کی اسناد اس کے فاعل کی جانب ہے، تو اب یہاں پر مبتدا کو فاعل سے التباس ہو جائے گا، اس لیے مبتدا کو مقدم کرنا ہی واجب ہے۔ فرماتے وکان الخبر فعلا لہ، فعلا لہ خبر جو ہو وہ مبتدا ہی کا فعل ہو، یہ مبتدا کا فعل کہہ کر احتراز کیا ہے صاحب کافیہ نے اس سے جہاں پر مبتدا کا فعل خبر نہ ہو، جیسے ہم نے کہا زید قام ابو ہو، زید
قام ابو ہو، تو زیدن قام ابو ہو میں قام ابو ہو یہ خبر جملہ فعلیہ تو ہے، لیکن قام یہ زید کا فعل نہیں ہے بلکہ اس کے باپ کا فعل ہے، کیونکہ کھڑا کون ہوا؟ اس کا باپ۔ تو اب یہاں پر مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ ہے، لیکن فعل خود مبتدا کا فعل نہیں ہے، اس لیے یہاں پر مبتدا کی تقدیم واجب نہیں ہے، لہذا یہ کہنا اس صورت میں جائز ہوگا، قام ابوہ زیدن یہ کہنا جائز ہوگا۔ اب آپ کہیں گے قام ابوہ زیدن میں زیدن کو مبتدا کو مؤخر کرنا جب جائز کریں گے تو یہاں پر اضمار قبل ذکر لازم آ جائے گا، قام ابوہ میں ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے زید کی جانب، تو اضمار قبل ذکر لازم آ جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اضمار قبل ذکر لفظاً تو لازم آئے گا لیکن رتبتاً لازم نہیں آئے گا، کیونکہ مبتدا کے اندر اصل اور رتبہ کے اعتبار سے مبتدا مقدم ہے۔ اس لیے صاحب کافیہ نے فعلا لہو کہہ کر اس مبتدا سے احتراز کر لیا کہ جو مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ ہو اور فعل اس مبتدا کا فعل نہ ہو بلکہ کسی اور کا فعل ہو تو وہاں پر مبتدا کو مقدم کرنا واجب نہیں ہے، مؤخر کرنا بھی جائز ہے۔ فرماتے وکان الخبر فعل لہو، اور خبر مبتدا کا فعل ہو، احتراز عما لا یکون فعلا لہو، یہ احتراز ہے اس سے جہاں پر فعل خبر مبتدا کا فعل نہ ہو، کما فی قولک جیسے کہ آپ کے اس قول میں زید قام ابو ہو، فإنہ لا یجب فیہ تقدیم المبتدا، کیونکہ اس صورت میں مبتدا کی تقدیم واجب نہیں ہے، لجواز قام ابوہ زید، کیونکہ جائز ہے قام ابوہ زید کہنا، لعدم الالتباس، کیونکہ یہاں پر التباس نہیں ہے۔ قام ابو ہو جس کا باپ کھڑا ہوا ہے وہ ہے کون؟ زید ہے، تو زید کا باپ کھڑا ہوا، یہاں پر التباس نہیں ہوگا کہ یہاں پر مبتدا کو اگرچہ بعد میں کہہ دیا ہے، ابو ہو بعد میں کہہ دیا، قام ابو ہو زیدن، اگرچہ زیدن ہم بعد میں لے آئے لیکن یہاں پر مخاطب کو یہ التباس نہیں ہوگا کہ زیدن فاعل ہے، کیونکہ ابو ہو وہاں پر قامہ کا فاعل موجود ہے، تو التباس نہیں ہوگا۔ جہاں پر التباس ہو رہا ہے یعنی یہ التباس اسی صورت میں ہوگا جبکہ فعل مبتدا ہی جو خبر ہے وہ مبتدا کا فعل ہو، تو التباس ہوگا تو مبتدا کو مقدم کرنا واجب، جیسے مثال زید قامہ، وجب تقدیمہ، ان تمام صورتوں میں مبتدا کی خبر پر تقدیم واجب ہے، تقدیم المبتدا علی الخبر فی هذه الصور، ان تمام صورتوں میں مبتدا کی خبر پر تقدیم واجب ہے، اما فی الصور الاول، تو پہلی تین صورتوں میں کیوں تقدیم واجب ہے؟ فلما ذکرنا، اس کی وجہ وہی ہے جو ہم نے ماقبل میں ذکر کر دی، واما فی الصورۃ الاخیرہ، آخری والی صورت میں جبکہ خبر مبتدا کا فعل ہو تو وہاں پر تقدیم کیوں واجب ہے اس کی وجہ بتا رہے ہیں صاحب شرح جامی، وجہ ہم نے اس کی بھی بتا دی ہے۔ اما فی الصورۃ الاخیرہ، رہی صورت اخیرہ میں، فلئلا یلتبس المبتدا بالفاعل، تو یہاں پر مبتدا کی تقدیم خبر پر اس لیے واجب ہے تاکہ مبتدا کو فاعل سے التباس نہ ہو جائے۔ کب ہوگا التباس؟ جبکہ فاعل کو مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے تو فاعل سے التباس ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر دکھا رہے ہیں مثال دے کر، اذا کان الفعل مفردا، جبکہ فعل مفرد ہو تو مفرد ہونے کی صورت میں مبتدا کو فاعل سے التباس ہو جائے گا۔ مثال جیسے زید قامہ تھا نا، تو زید قامہ میں اگر زید کو مقدم نہ کر کے مؤخر کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے قامہ زید، تو اب مخاطب سمجھے گا کہ زید فاعل ہے، زید کو اب مبتدا نہیں سمجھے گا، فإنہ اذا قیل قام زید التبس المبتدا بالفاعل، تو قام زید اگر کہہ دیا جائے تو مبتدا کو فاعل سے التباس ہو گیا۔ یہ تو مفرد ہو، فعل اگر مفرد ہو تو فاعل سے التباس ہوگا، اور بالبدل عن الفاعل، یا فاعل سے جو بدل ہو اس سے التباس ہو جائے گا، یعنی بدل عن الفاعل سے التباس ہو جائے گا۔ کب؟ اذا کان مثنی و مجموعہ، جبکہ فعل تثنیہ یا جمع ہو۔ مثال کے طور پر کہا جائے اذا قیل، جب کہا جائے مثال کے طور پر الزیدان قاما، تو الزیدان قاما، زیدان مبتدا ہے، قاما خبر ہے، اور قاما جو خبر ہے وہ مبتدا کا فعل بھی ہے، لیکن چونکہ الزیدان تثنیہ ہے اس لیے اس کی خبر تثنیہ آئی قاما۔ اب ایسی صورت میں اگر مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے اور کہا جائے قاما الزیدان، یا ایسی جمع کی صورت میں الزیدون قامو، زیدون کو مؤخر کر دیا جائے اور کہا جائے قامو الزیدون، یہ کہا جائے، تو ایسی صورت میں دو قول ہیں بچوں۔ ایک تو قول یہ ہے کہ قاما میں جو تثنیہ کی جو ضمیر ہے الف، اور قامو میں جو واو ہے وہ خود فاعل ہیں، وہ کیا ہیں؟ خود فاعل ہیں، اور الزیدان اور الزیدون اس فاعل سے بدل واقع ہوں گے، تو اب یہاں پر مبتدا کا التباس ہو گیا فاعل کے بدل سے،
اور ایک قول یہ بھی ہے کہ تثنیہ قاما میں الف اور قامو میں جو واو ہے وہ تثنیہ اور یعنی فاعل کی تثنیہ اور اس کے جمعیت پر دلالت کرنے والے ہیں. جب فاعل کی تثنیہ اور اس کے جمع ہونے پر دلالت کرتے ہیں تو خود ہی وہ فاعل ہو جائیں گے. جب خود فاعل ہو جائیں گے، جیسے کہ ضربت میں تا ضمیر جو ہے وہ تانیث پر دلالت کرتی ہے اور خود فاعل ہوتی ہے، ایسی تثنیہ اور جمع پر دلالت کرنے والے الف اور واو وہ خود جب جمع ہو جائیں گے تو جب وہ خود ہی فاعل ہو جائیں گے تو فاعل ہونے کی صورت میں اب اگر بعد میں الزیدون یا الزیدان لے کر آ رہے ہیں تو اب ایسی صورت میں یہاں پر التباس ہو جائے گا. کس سے التباس ہو جائے گا؟ فاعل سے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مذہب یہ ہے کہ الف تثنیہ جو ہے وہ تثنیہ پر دلالت تو کرتا ہے لیکن خود فاعل نہیں بنتا، اور واو جمع وہ جمعیت پر دلالت کرے گا لیکن دلالت کرنے والا ہوگا، علامت تو ہوگا لیکن خود وہ فاعل نہیں ہوگا. جب خود فاعل نہیں ہوگا تو اب ایسی صورت میں الزیدان الزیدون خود فاعل ہو جائیں گے. تو اس قول پر، اس مذہب پر اس کو فاعل سے التباس ہو جائے گا. فرماتے ہیں جیسے کہا جائے الزیدان قاما یا الزیدون قامو کہا جائے اور اس کے بعد میں ان کو مؤخر کر کے کہا جائے قاما الزیدان اور قامو الزیدون. تو فرماتے ہیں یحتمل، تو ایک تو احتمال یہ ہے ان یکون الزیدان والزیدون بدلا عن الفاعل، کہ قاما اور قامو میں جو الف اور واو ہے وہ فاعل ہوں اور الزیدان اور الزیدون اس فاعل سے بدل ہوں. فالتبس المبتدا به، تو یہاں پر مبتدا کا التباس ہو گیا بدل کے، فاعل کے بدل سے. اور بالفاعل، یا فاعل ہی سے التباس علی حضرت تقدیر ایسن، اس تقدیر پر بھی فاعل سے التباس ہے، اس قول کے، اس شخص کے قول پر، اس نحوی کے قول پر جس نے یہ کہا من یجوز، جو یہ جائز، من یجوز جو یہ جائز قرار دیتے ہیں کون الالف والواو حرفا دالا علی تثنیۃ الفاعل، جو اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں کہ الف اور واو جو ہیں وہ دونوں ایسے حرف ہیں جو دلالت کرتے ہیں فاعل کی تثنیہ اور اس کی جمعیت پر، خود فاعل نہیں ہوتے. جیسے کہ ضربت میں تا وہ دلالت کرتی ہے تانیث پر، اور ضربت ہندن میں تا جو ہے، ضربت ہندن میں جو تا ہے وہ دلالت کرتی ہے تانیث پر اور خود فاعل نہیں ہوتی ہے. تو خود فاعل نہیں ہوتی ہے تو اب قاما الزیدان میں خود الزیدان ہی فاعل ہو جائے گا، قامو الزیدون میں خود الزیدون ہی فاعل ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.